یہی سوال میں سر آپ سے کرنا چاہوں گی نصیر صاحب، پاکستان کے لیے ان انتخابات کا آپ مطلب کیسے لیتے ہیں؟ کیا آپ اس کو اگر میں آپ سے کہوں کہ ڈیفائن کریں تو کیا کس طرح سے ڈیفائن کریں گے اور کیا یہ انتخابات ڈیلیور کر پائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میڈم، انتخابات ہو رہے ہیں، جو بھی حالات ہیں جیسے بھی حالات میں ہو رہے ہیں، ایک اچھی چیز ہے، انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پاکستان میں 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے، ہر دفعہ پاکستان کے انتخابات پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر پولیٹیکل پارٹی کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ یہ پروسیس چلنا چاہیے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی جس کو گورنمنٹ ملتی ہے اس پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی عوامی مقبولیت اتنی نہیں تھی، ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے۔ پچھلی دفعہ 2018 میں رولا پڑ رہا تھا، RTI سسٹم بیٹھ گیا، تو اس دفعہ بھی جو پارٹی جیت جائے گی وہ کہے گی پھر انتخابات ہوئے ہیں، اور جو پارٹی جو ہے وہ اپنی جو اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے مطابق رزلٹ نہیں ملیں گے تو وہ جو ہے وہ اس چیز کا واویلا کرے گی کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوگی۔ بہرحال یہ چیزوں میں کچھ حد تک حقیقت بھی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے نا، انتخابات والا، ڈیموکریسی والا، یہ چلنا چاہیے، اور چیزیں چلنے سے کنٹینیوٹی سے جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں اور فلٹر ہوتی ہیں، اور یہ رکنا نہیں چاہیے۔ اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے، میں سمجھتا ہوں جتنے بھی حالات مشکل ہوں، یہ آج حالات مشکل ہیں، کل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ جتنے مرضی اس کو اعتراضات ہیں کہ وہ انتخابات میں بائیکاٹ میں چلے جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو موجودگی ہے ضروری ہے، جمہوری پروسیس کا حصہ ہونا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے جو 2 سالوں میں عمران خان صاحب نے جذباتی ڈیسیژن لیے، پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے نکل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، ٹھیک ہے ان کے تحفظات ہیں۔ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ تو پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو کہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، اس کے کسی کا بھی ٹینیور پورا نہیں ہوا، تو اس کے بعد پھر وہ گورنمنٹ چھوڑ دی 7 مہینے پہلے، اس کے بعد جو ہے وہ 9 مئی کا توق جو ہے وہ، تو یہ چیزیں بھی، اور پارٹی الیکشن میں جو ہے وہ دیکھیں کہ جب 20 دن کا ٹائم مل گیا آپ کو پارٹی الیکشن کروا لے تو آپ ٹرانسپیرنٹلی کروا لیں کہ جب پتہ ہے آپ دیکھیں جن الیکشنز کی آپ بات کریں، انٹرا پارٹی انتخابات جس کی بیس پہ obviously بلے کا نشان چھینا گیا ہے، اسی طرح کے انتخابات باقی جماعتیں بھی کرواتی ہیں، بلا مقابلہ سب منتخب ہوتے ہیں۔ اس وقت اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جماعت زیر عتاب ہے، اس لیے ان کے انٹرا پارٹی انتخابات صحیح بھی ہوتے تو میرے خیال میں قبول نہ ہوتے۔ آپ درست فرما رہی ہیں کہ جب ایک پارٹی پہ کوئی بھی جب انتخاب ہوتا ہے نا 5 سال بعد، یہ پاکستان کی ہسٹری ہے، میں نے جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے، تو یہ تو ہمارا المیہ ہے، تو ہر الیکشن میں کسی نہ کسی پارٹی پہ سکیننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو نو ڈاؤٹ سب پولیٹیکل پارٹی میں یہی کچھ ہے کہ ایک نومینیشن ہوتی ہے اور وہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بندہ جو ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ٹربل میں ہوتی ہے تو پھر اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہیے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سسٹم کی چیزیں ہیں، مسائل ہیں، بٹ میرا پولیٹیکل پارٹیز کو، لیڈران کو یہی مشورہ ہے کہ آپ جو چیزیں آپ کے کرنے والی ہیں، آپ کے پارٹی آئین ہیں، آپ کے منشور ہیں، آپ کم از کم ان پہ تو عمل کریں نا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ جو ہے وہ کمفرٹ ہوتے ہیں تو ان کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اور جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح الرٹ رہنا چاہیے۔ اور دیکھیں میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہمارے ملک کی ہیں، لیڈران ہمارے ملک کے ہیں، لیکن ان کو اپنی سیاست کرتے ہوئے نا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے، ہم جب کسی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر کی جو ہے وہ خوبیاں بیان کرتے ہو تو وہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کی ذات کی خوبیوں پہ ہم جا کے جو ہے کنونس ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے بیلنس، بیلنس، مثلا دیکھیں نا پولیٹیکل توازن ایک جو ہے وہ ہونا چاہیے۔